وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اسلام میں اصال ثواب شریعت میں اس کی اجازت ہے، بلکہ مردے کے لیے ایک تحفے کی شکل ہوتی ہے۔ کسی مخصوص دن کا تعین کیے بغیر کوئی نیک عمل یا صدقہ خیرات کوئی بھی نیکی کی جائے، یہ جانے والے کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اصال ثواب زندوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، مردوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ طواف کیا نفلی، اس کا ثواب اپنے زندہ والد کے لیے اس کی نیت کر لی، یہ بھی درست ہے۔ طواف کیا آپ نے نفلی اور نیت اس کی اپنی مردہ جانے والی والدہ کی طرف سے کر دیا، بالکل درست ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھ لیے یا قرآن کی تلاوت کر لی یا اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، خیرات کی، اس کی نیت آپ اپنے زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور چاہے تو جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ نیکیوں کا ثواب پہنچانا، نیکیوں کا ثواب پہنچانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہماری شریعت میں اس کی اجازت ہے، اس کی ترغیب ہے۔ شریعت میں اصال ثواب کرنے کا حکم ہے، اور مردے کو یہ تحفے کی شکل میں ملتا ہے۔ اولاد اللہ دے اور نیک دے، بڑی نعمت ہوتی ہے، بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دے اور نیک دے، اس لیے پیغمبر اللہ سے اولاد مانگا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ اولاد دے اور نیک دے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ اولاد دے اور نیک دے، کہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ نیک اولاد اپنی نیکیوں میں اپنے ماں باپ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے اور اس کے لیے نیکیوں کا تحفہ بھیجتی رہتی ہے۔ تو نیک اولاد اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے، اور اللہ کے پیارے اللہ سے اولاد مانگتے تھے اور کہتے تھے اولاد دے اور نیک دے، نیک اولاد دے۔ نافرمان اولاد کسی بڑی مصیبت اور آزمائش سے کم نہیں ہوتی، نافرمان اولاد کسی بڑی مصیبت اور آزمائش سے کم نہیں ہوتی۔ تو نیک اولاد ہو اور اسے نیکیوں کی زندگی نصیب ہو تو یہ ماں باپ کے لیے ہمیشہ تحفے بھیجتے رہتے ہیں، نیکیاں کرتے رہتے ہیں، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کے لیے بہترین سرمایہ کاری کی جگہ بھی اولاد ہوتی ہے۔ ماں باپ کے لیے بہترین سرمایہ کاری کی جگہ بھی اولاد ہوتی ہے، کہ اس پہ تھوڑی سی محنت کر لو اور تھوڑا سا وقت دے دو اور تھوڑا سا وسائل خرچ کر دو اور اولاد کو نیک بنا دو، یہ تمہارے لیے سرمایہ کاری کی بہترین زمین ہے۔ اس کا نفع تمہیں کھربوں سال تک آئے گا۔ تم نے کاروبار کیا، دکان بنائی، تجارت کی، فیکٹری لگائی اور سرمایہ کاری کی، لیکن نفع کب تک؟ آنکھ بند ہوئی نفع ختم، آنکھ بند ہوئی اس کا نفع ختم۔ لیکن اولاد میں جو آپ نے سرمایہ کاری کی اس کا نفع تو آپ کو کھربوں سال آئے گا۔ دنیا کی منڈیوں میں ڈالر، پاؤنڈ، درہم، دنانیر چلتے ہیں، آخرت کی منڈی میں نیکیوں کی کرنسی چلتی ہے، جو آپ کی یہ نیک اولاد آپ کے لیے اکٹھا کر رہی ہے، جو آپ کی یہ نیک اولاد آپ کے لیے تحفے بھیج رہی ہے۔ تو آپ کا تو بڑا زبردست فیکٹری اور کارخانہ لگا، اس لیے کہ آپ نے اولاد میں سرمایہ کاری کی اور یہ مسلسل آپ کو تحفے دے رہا ہے سرمایہ کا، اور مسلسل آپ کو نیکیوں کی کرنسی مل رہی ہے۔ تو بڑی دور اندیشی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اولاد کو نیک بنانے کی فکر کرے اور ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔
اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو نیک اولاد اللہ کی بڑی نعمت، تو شریعت میں اصحال ثواب کا پہنچانا اس کا حکم ہے اور اس کی ترغیب ہے، اور مردے کو یہ چیزیں تحفے کی شکل میں ملتی ہیں، اور کسی مخصوص دن کا تعین کیے بغیر کوئی نیک عمل یا صدقہ خیرات کے لیے ایسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ابا اماں کو یاد کیا 1 سال کے بعد، یا ابا اماں کو یاد کیا 40 دن کے بعد، یا اماں ابا کو یاد کیا بس ہر 10ویں محرم کو، یا اماں ابا کو یاد کیا صرف جمعرات کو۔ نہ بھائی، اس کے لیے کوئی دن کی تعین ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب بھی مسجد میں آئیں ان کے لیے قرآن کی تلاوت کر لیں، جب مسجد میں آئیں 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ مسجد میں آنا بھی ضروری نہیں، گھر بیٹھے آپ نے قرآن کی تلاوت کر لی، دفتر جاتے تھوڑی دیر تلاوت کی اور نیت اپنے والدین کی کر لی۔ اتنا آسان ہے، اتنا ہی آسان ہے۔ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر نیکی کی جا سکتی ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو، اور وہ نیکی شریعت کے مطابق ہو، اس کا ثواب آپ اپنے متعلقین کو دے سکتے ہیں۔ البتہ جب آپ یہ ثواب پہنچاتے ہیں اور یہ نیکیاں کرتے ہیں تو جو صدقہ خیرات کریں گے یا نماز اور روزہ اور دعا اور تلاوت کا ثواب آپ بخشیں گے، اس کا اجر و ثواب میت کو آپ کے تحفے کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے، اور اس پر کئی ساری احادیث موجود ہیں۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے آپ کے جانے والوں کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور یہ آپ کی طرف سے آپ کی طرف یہ تحفہ آیا ہے، اور یہ آپ کے لیے نیکیوں کی کرنسی آئی ہے۔ انہیں خوشی ہوتی ہے جب یہ تحفے انہیں پہنچتے رہتے ہیں۔ مسلمان خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو، اس کو نیکیوں کا نفع پہنچتا ہے۔ ہاں، کافر ہے، اس کو تو پیچھے والوں کے نیکیوں کا نفع نہیں پہنچتا، اس کو تو ایصال ثواب نہیں پہنچتا۔ مشرک مر گیا، کفر کی حالت میں مر گیا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایمان بڑی دولت ہے، بس اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما دے۔ ہاں، اور کوئی شخص ایمان پہ مر رہا ہے لیکن ہے گناہ گار، تو کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کو نیکیاں نفع دیتی ہیں، اور اس کے لیے صدقہ خیرات کرنا اور اس کے لیے نیک اعمال کا جسے کہیں کہ ایصال ثواب کرنا یقیناً اس کو نفع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔